البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا یقیناً کوہ صفا کوہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پہاڑ مروہ پہاڑ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما، اس پر لازم ہے کہ دونوں کا طواف کرے، یعنی دونوں کے درمیان دوڑے، صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو خیر کو دل سے بجا لائے اللہ شکر گزار بھی ہوتا ہے اور اللہ علیم بھی ہے، جانتا ہے کون دل سے بجا لایا، کس نے بیگار نکالی۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ پہلی بات یہ ہے، جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ کوہ صفا صفا کیوں ہے، مروہ مروہ کیوں ہے۔ حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ، جس پہاڑی پہ آدم اترے وہ صفا، اور عورت کو عربی میں مرأتن یا امرأتن کہتے ہیں، جس پہ حوا اتری وہ مروہ۔ لیکن یہ دونوں پہاڑیاں نہ حضرت آدم کی وجہ سے شاعر اللہ ہیں نہ حوا کی وجہ سے، یہاں ایک حجت کی ماں دوڑی تھی، اس کی وجہ سے یہ دونوں شاعر اللہ ہیں۔ علامہ سید علی مبید ابتہی وہ لکھتے ہیں، پہلے ان کا جملہ سناتا ہوں پھر اپنی طرف سے بھی کچھ کہنا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے، اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ صفا مروہ کے درمیان ہے اتنا حسین اور عباس کے حرموں کے درمیان۔ یہ تو تھی علامہ سید علی مبید ابتہی کی بات۔ اب آپ میرا ساتھ دیں، میں ان سے کچھ گزارش کروں۔ آپ نے موتی پروئے، کوئی شک نہیں، کسی نے بھی اس طرح توجہ نہیں کی، آپ کی تحقیق تھی، آپ کے نام سے میں نے حبداروں تک پہنچا دی، لیکن حضور نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق ہے۔ اگر لاشیں دفنائے ہوتے بنی اسد والوں نے پھر اتفاق تھا، لاشیں دفنائی ہیں سید الساجدین نے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور تاریخیں پڑھ لو، ہر لاش کی تدفین میں بنی اسد والوں کو شامل کیا ہے میرے مولا نے۔ ایک بابا کی تدفین کے وقت اور مسجود وفا کے وقت فرماتے تھے تلہو انی، دور ہو جاؤ مجھ سے، فإن معی من یعیننی، میرے معاون میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ فاصلہ رکھا ہے سید سجاد نے سہیل۔ تو حسنین اس سے نتیجہ لطافت زیدی کیا نکلا؟ سجاد بتانا چاہتا ہے زمانے والوں کو کہ اسلام کا حج مکے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ عشق کے حج کا کعبہ ہے حسین، عشق کے حج کا کعبہ حسین ہے، عشق کے حج کا مسجد الحرام عباس ہے، اس نے کعبے کو حصار میں لے رکھا۔ اور یہ تو میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ معراج شروع ہی مسجد الحرام سے ہوتا۔ عشق کے حج کا کعبہ حسین، عشق کے حج کی مسجد الحرام عباس، عشق کے حج کا مقام ابراہیم علی اکبر، عشق کے حج کا حجر اسود علی اصغر، عشق کے حج کا حجر اسود علی اصغر۔ کعبے میں بھی دیکھو، کربلا میں بھی دیکھو، کعبے میں جا کے دیکھو گے کعبے نے حجر اسود پہلو میں لیا ہوا ہے اور کربلا میں علی اصغر حسین نے پہلو۔ ہر حج کا احرام بھی تو ہوتا ہے، یہ بھی میرا جملہ نہیں، جس کا ہے اس کے نام سے کہوں گا، پھر اپنی طرف سے بھی ایک جملہ کہوں گا۔ علامہ عبد الحسین نیشاپوری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے حج کا احرام دو سفید چادریں ہیں۔ اسلام کے حج کا احرام دو سفید چادریں، اور وہ کہتے ہیں عشق کے حج کا احرام کالے کپڑے ہیں۔ اب یہ ان کا جملہ تھا جو لطافت میں نے انہی کے نام سے حسین پڑھ دیا۔ اب ذرا سر اٹھاؤ، جو اسلام کے حج کا احرام ہے وہ سلا ہوا نہیں ہوتا۔ اسلام کے حج والا احرام
ایک چادر یوں ہے وہ بھی انسلی، ایک اوپر ہے وہ بھی انسلی، لیکن عشق کے حج کا احرام سلا ہوا ہے۔ وجہ انسلا ہوتا ہے کفن، سلا کفن ہوتا ہے، سلا ہوا لباس ہوتا ہے۔ حسین کہہ رہا ہے زمانے والوں تم میرے اللہ کے گھر مر کے گئے، آؤ تمہیں زندگی دے دوں۔ عباس عشق کے حج کا رکن اعظم ہے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔